بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیریس ٹاک میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ محترم ناظرین، جس طرح سے دین پر اعتراضات ہوتے رہے ہیں، اسی طرح سے اہل دین پر بھی اعتراضات ہوئے تھے اور ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ تو ان اعتراضات کو سمجھنے کے لیے اور ان کا جواب معلوم کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عظیم الدین صاحب۔ کچھ طرح سوالات ہیں۔ تو مفتی صاحب، پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کا ذکر، یعنی اس کو یاد کرنا، اس کو سمجھنا آسان بنا دیا، لیکن دیندار طبقے نے اس کو اتنا مشکل کر دیا کہ آپ جو ہے جب تک کسی معتبر آدمی سے اس چیز کو حاصل نہیں کرے تو آپ کو معتبر نہیں سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں جو آپ سوال کر رہے ہیں، واقعی آج آپ کا انداز لگ رہا ہے کہ آپ جارحانہ انداز میں بیٹھے ہیں، اور میں بھی سوچ رہا ہوں تھوڑا سیدھا ہو کے بیٹھ جاؤں۔ میں نے کہا مفتی صاحب سے اچھے سوالات بہت زیادہ ہوئے ہیں، میٹھے میٹھے۔ ہاں سوالات بالکل، انسان جب اس طرح کے عمومی پلیٹ فارم پہ آتا ہے تو اس کو تلخ سوالات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو حق بجانے میں آپ اس سوال کے اندر کہ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، غالباً عام طور پہ یہی آیات لوگ پڑھ کے سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کو آسان کر دیا، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، اور فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اس آیت کا مقصد و مفہوم نصیحت ہے، یعنی ہم نے خود اس آیت کے اندر پڑھ لیا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے صرف نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں قرآن ہر معاملے میں آسان ہے، ہر معاملے میں قرآن آسان نہیں ہے۔ قرآن سے نصیحت حاصل کی جائے۔ نصیحت حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راہ خیر کے اوپر آ جائیں، بری راہ کو ترک کر دیں، تو قرآن بالکل بہت آسان ہے۔ قرآن میں ایسے واقعات موجود ہیں انبیاء علیہ السلام کے کہ جس سے پتہ چلا کہ جنہوں نے اللہ کی بات کو نہ مانا، اللہ کے نبی کی دعوت کو نہ مانا، ان کے اوپر بڑی بڑی سزائیں، بڑے بڑے عذابات ہیں۔ تو اتنی بات تو ایک عام آدمی کو بالکل سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایک بچہ بھی ہو، اس کے سامنے ایک بڑے بھائی کی پٹائی ہو رہی ہو، مثال کے طور پہ آگ سے کھیلنے کے اوپر، تو بچے کو یہ بات دیکھ کر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بڑے بھائی کی آگ سے کھیلنے پر پٹائی ہو رہی ہے، اس کا مطلب اگر میں کھیلوں گا تو میری بھی پٹائی ہوگی۔ یعنی قرآن کے علوم کو آسان نہیں کیا، بالکل قرآن سے نصیحت حاصل کرنا آسان کیا۔ اس آیت کا مقصد صرف اتنا ہی ہے۔ آپ نے کیسے یہ نصیحت کا مفہوم کیا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے لِلذِّكْرِ، نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ تو نصیحت حاصل کرنا بہت آسان ہے، ہر آدمی قرآن سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ اس میں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر کیا ہے، آسان الفاظ میں، بالکل آسان مثالوں سے سمجھایا، ہر بندہ خود دیکھ کے پڑھ سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر کیا ہے، بہت ہی آسان عام فہم انداز میں، ہر بندہ دیکھ کر پڑھ کر اسے سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت سے، آخرت سے اور قبر سے ڈرایا ہے، اس کے اندر ہر بندہ بہت آسانی سے، عام فہم انداز سے، انبیاء کے واقعات سے پڑھ کر سمجھ سکتا ہے۔ لیکن کوئی آدمی یہ سمجھے کہ ہم اس سے مسائل کو بھی اخذ کر سکتے ہیں آسانی سے، ہم اس سے قرآن سے استنباط بھی کر سکتے ہیں بہت آسانی سے، ہم قرآن سے اجتہاد کر کے اپنی منمانی رائے بھی قائم کر سکتے ہیں آسانی سے، ایسا قرآن نے نہ کہیں کہا اور نہ ہی ایسا آسان ہے۔ لیکن قرآن سے اگر اجتہاد کرنا ہو، استنباط کرنا ہو، مسائل کا اخذ کرنا ہو، دین کے ضابطے نکالنے ہوں، قرآن سے وہ چیزیں جو دقائق یا گہرائی کے اوپر مشتمل ہیں ان کو اخذ کرنا ہو، تو اس کے لیے لامحالہ آپ کو سیکھنا پڑتا ہے۔ آپ خود قرآن سے یہ چیزیں ترجمہ پڑھنا تو اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہم سے پوچھ کے آپ جو ہے نا پڑھیں گے۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قرآن کے پڑھنے والے جیسے کہ ہمارے زمانے کے لوگ ہیں، عام طور پہ یہ خود تو قرآن کی عربی سمجھتے نہیں ہیں، یہ کسی نہ کسی مترجم کا ترجمہ ہی اٹھا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب کون سا مترجم صحیح ہے، کون سا مترجم غلط ہے، اس کا بھی نہیں پتا۔ مثال کے طور پہ اسی آیت کا ترجمہ لے لیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، تو کس نے ترجمہ صحیح کیا ہے، کس نے ترجمہ صحیح نہیں کیا، اس کا پیمانہ بھی جب ان کے پاس نہیں ہے تو کیسے ان کے ہاتھ میں ایک ایسی چیز تھمائی جا سکتی ہے جس کی وجہ سے یہ گمراہی کی طرف، غلط لوگوں کی طرف یا غلط ترجمے کرنے والوں کی طرف چلے جائیں۔ لا محالہ ضرورت ہے کہ مستند لوگوں سے قرآن کا علوم حاصل کیے جائیں، قرآنی علم کو سیکھا جائے، اور مستند لوگوں کے سامنے ہی ترجمہ پڑھا جائے، مستند لوگوں سے ہی سیکھا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ القرآن ذو وجوہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خارجین سے انہوں نے مذاکرات کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن ہے، اور قرآن کی تفسیر ابن عباس، سب سے پہلی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقول ہے۔ جب وہ مناظرے کے لیے جا رہے تھے، اور جس قوم سے مناظرے کے لیے جا رہے تھے اس قوم کے دلائل بڑے مضبوط تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا کہ دیکھو، قرآن سے دلائل نہ دینا، یعنی قرآن دو دھاری تلوار ہے،
جس طرح تم اپنے حق میں استعمال کرو گے وہ بھی اپنے حق میں استعمال کر سکتے ہیں. تو جتنے بھی اہل باطل ہیں، جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں، وہ بھی قرآن سے ہی کیا ہوئے ہیں، اپنے دلائل کو اخذ کرتے ہیں. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. تو قرآن سے ہمیں ہدایت کے رستے پر آنا ہے، قرآن سے ہمیں گمراہی کے رستے پہ نہیں جانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کے طور پہ قرآن کو نازل فرمایا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن بھی اہل عرب پہ نازل ہوا، وہ بھی اہل لسان تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو معلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں بھیجا کہ دیکھو ٹھیک ہے تم قرآن کے الفاظ کو سمجھتے ہو، ہمارے زمانے کے لوگ تو الفاظ بھی نہیں سمجھتے، ہمارے زمانے کے لوگ تو اعراب و کلمات اس کے دقائق کو بھی نہیں سمجھتے. اس زمانے کے لوگ تو اہل عرب میں کمال تھے، عربی فصاحت و بلاغت کی انتہا پر تھے. اس زمانے کے اندر تو ایسے ایسے جو ہے مقابلے ہوا کرتے تھے عربی ادب کے اندر کہ جس کے شہپارے آج تک نہیں مل سکتے. اس کے باوجود بھی ان کو جب سکھایا گیا قرآن تو ایک نبی معلم کے ذریعے سے سکھایا گیا. یہ نہیں کیا گیا کہ کعبہ کے اوپر قرآن کو لٹکا دیا گیا کہ بھائی ہر بندہ آئے، تم تو عربی پڑھتے ہو سمجھتے ہو، تم خود اڑا کے پڑھ لو اور اسی سے جو ہے وہ نماز اور دیگر احکامات تم نکال لو. نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو قرآن سکھایا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم اول ہے. خود اللہ کے رسول نے خود فرمایا بعثت معلما انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. غامدی صاحب کے ترجمے کو منع کرتے ہیں، مودودی صاحب کے ترجمے کو منع کرتے ہیں اور ترغیب دیتے ہیں کہ بھائی شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب کو پڑھو. تو کیا وہ دونوں گمراہ ہیں؟ ان کا ترجمہ جو ہے بالکل اتھینٹک ہے. دیکھیں اصل میں دیکھیں یہ بات سمجھیں کہ کوئی آدمی بھی 100% غلط بات نہیں کرتا. حق سے ہٹنے کے لیے آپ کو، اسلام لانے کے لیے آپ کو بہت ساری چیزوں کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے، لیکن اسلام سے خارج ہونے کے لیے ایک چیز کا انکار بھی کافی ہے. مثال کے طور پہ اسلام لانے کے لیے آپ کو اللہ پر بھی ایمان لانا ہے، رسول پر بھی ایمان لانا ہے، فرشتوں پر بھی ایمان لانا ہے، قبر پہ بھی ایمان لانا ہے، آخرت پہ بھی ایمان لانا ہے. بہت ساری دسیوں ایسے عقائد ہیں، ایمان کے 70 شعبے ہیں کہ جن پر آپ کو ایمان لانا ضروری، تب جا کے آپ مومن بنتے ہیں. آپ کو ختم نبوت پہ بھی ایمان لانا ہے. لیکن کفر میں داخل ہونے کے لیے ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار آپ کو دائرہ کفر میں داخل کر دیتا ہے، کیونکہ ایمان جملہ ضروریات دین کے نام ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو معلوم ہوا کہ ایمان کے اندر رہنے کے لیے تو بہت ساری چیزوں پر عقائد ہونا، صحیح ہونا، درست ہونا ضروری ہے. نکلنے کے لیے کسی ایک میں بھی خرابی کافی ہو جاتی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ اس طرح کے فلاسفر اپنی تشریحات کے اندر 10 باتیں صحیح کرتے ہیں، ایک بات اپنی غلط داخل کر دیتے ہیں. 50 باتیں صحیح کرتے ہیں، ایک بات اپنی جو ہے نظریہ غلط عقیدے کی بنیاد پر داخل کر دیتے ہیں. تو یہ جو غلط عقیدے، غلط نظریہ، غلط فکر کی طرف جو رہنمائی ہوتی ہے، اور یہ ایسی ہوتی ہے کہ 50 باتوں کے درمیان میں ایک بات آپ کے اندر داخل کر دی جاتی ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ بات کس وقت آپ کے اندر داخل کر دی گئی. تو اس کا یہ مطلب ہرگز بھی نہیں ہوتا کہ یہ سارے مفسرین غلط بیان کرتے ہیں اور مکمل ان کی تفسیریں غلط ہیں. نہیں، ان کی تفسیریں صحیح ہیں اور اکثر اعتبار سے صحیح ہیں، لیکن جن مسائل، جن عقائد، جن نظریات کے اندر یہ گمراہ ہیں، ان مسائل، ان عقائد کے اندر اگر ان کو اٹھا کے پڑھا جائے تو یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں. اس لیے یہ ایسے سمجھے اس طرح سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ گویا کہ ہماری تو ساری چیزیں اہل سنت والجماعت کے موافق ہیں، ہم تو کسی طرح سے خارج نہیں ہیں. لیکن جب اس کی گہرائی میں جاتے ہیں، اہل علم سے سوالات کرتے ہیں، ان کے باطن عقیدوں کو سامنے رکھتے ہیں، تو پھر ان سب کی باتیں کھل کے سامنے آتی ہیں. اچھا مفتی صاحب، جب ایک عالم رائے دیتے ہیں قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے، ہم تو اس کی رائے کو کچھ نہیں کہتے ہیں، لیکن جب ایک عام آدمی رائے پیش کرتا ہے ہم کہتے ہیں بھائی تم عام آدمی میں چپ کرو، تمہاری رائے کی جو ہے نا بالکل ضرورت نہیں ہے، یعنی اس پر ہم حرمت کا فتویٰ لگاتے ہیں. تو ایسے کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہر عام و خاص کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے کو پیش کرے دینی معاملات کے اندر. خاص طور پہ ہر عام و خاص جو ہے وہ اس بات کا اہل نہیں ہے کہ وہ قرآن کے اندر اپنی جو ہے رائے سے کوئی بات پیش کرے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے من قال فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطا، چاہے وہ ٹھیک ہو، کہ جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کا اضافہ کر دیا، اگرچہ صحیح بھی کہا تب بھی اس نے غلطی کی. تحقیق کا دروازہ بند کر دیا آپ نے؟ نہیں، تحقیق کا دروازہ بند نہیں کیا. اپنی منمانی، اپنی منچاہی روایات کو بیان کرنا یا اپنی منچاہی یا منمانی بات کو قرآن سے ثابت کرنا، یہ اس کا دروازہ بند کیا. کہ قرآن میں جو یہ کہا گیا کہ فاصاب، کہ دیکھو اس نے اگر صحیح بھی کیا تب بھی غلط کیا. غلط اس نے یہ نہیں کیا کہ اس نے صحیح بات کو پہنچ گیا، غلط یہ کیا کہ اپنی رائے سے بات کری. صحیح. شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی، اللہ کے رسول اس کو اجازت نہیں دیتے. یہی وجہ ہے کہ جو مجتہدین کرام ہیں، مفسرین کرام ہیں، وہی اجتہاد کر سکتے ہیں، وہی جو ہے اہل علم ہیں. دیکھیں 2 چیزیں ہیں قرآن سے حاصل ہونے والی. میں نے کہا کہ دیکھیں ایک تو انواز و نصیحت ہے، اور دوسری چیز ہے اس کے اندر سے حکمت و مسائل کا استخراج و استنباط.
قرآن و حدیث سے احکام الہیہ معلوم کرنا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا چیز جائز ہے کیا ناجائز ہے، کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے. یہ دونوں بہت الگ الگ موضوع ہیں. جو نصیحت کی باتیں ہیں وہ آپ خود بھی حاصل کر سکتے ہیں اور کسی اور کے بتانے سے اس کے اوپر فوراً مینوان جو ہے وہ اگر وہ قرآن و حدیث کے بالکل موافق ہے اس کو لے بھی سکتے ہیں. صحیح. لیکن اجتہاد و استنباط کرنے کی اجازت نہ عام آدمی کے لیے خود ہے اور نہ ہی جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے دسترس رکھتا ہے کہ وہ اس کے اندر اجتہاد و استنباط کر سکے. علماء نے اس کے لیے باقاعدہ بہت سارے علوم کے اندر مہارت کو شرط قرار دیا ہے. 15 علوم ہیں جس کے اندر علم النحو ہے، علم الصرف ہے، علم الادب ہے، علم اللغت ہے، اس کے اندر علم معانی ہے، علم بیان ہے، علم فصاحت و بلاغت ہے. اس کے علاوہ بہت سارے علوم ایسے ہیں کہ جن کے اندر مہارت ہوتی ہے تب جا کے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہاں یہ آدمی اس قابل ہے، اس لائق ہے کہ یہ اس کے اندر قرآن کے اندر کوئی بات کرے. آج کل کے علماء یہ 15 علوم پڑھ چکے ہوتے ہیں. ہمارے درس نظامی کے اندر یہ 15 علوم بالکل پڑھائے جاتے ہیں، لیکن ان کا پڑھنا بھی کافی نہیں ہے، ان میں کمال مہارت ضروری ہے. اچھا. صرف پڑھنے سے کوئی آدمی اپنے قرآن کے اندر اپنی رائے سے کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے اندر انتہا درجے کی، یعنی اس کو ایک طویل زمانہ قرآن کے ساتھ توجہ اور قرآن کے ساتھ لگاؤ کے ساتھ گزر گیا ہو. اس کے بعد جا کے وہ اس کے اندر کوئی رائے یا اپنی کوئی بات کرتا ہے تو وہ اجتہاد کے زمرے میں آتی ہے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ من اجتہد فاصاب فلہ اجر فلہ اجرین ومن اجتہد فاخطا فلہ اجر واحد، کہ جو مجتہد ہو اور مجتہد ہونے کے بعد وہ قرآن و حدیث میں کوئی ایک بات کرے تو اس کے لیے اگر وہ صحیح بات کرے گا تو 2 اجر ہیں، اگر وہ غلط بات کرے گا تب بھی 1 اجر ملے گا. اجتہادی غلطی ہے. اجتہادی ملکہ اور صلاحیت ہونا ضروری ہے قرآن کے اندر اگر کوئی آدمی بات کر رہا ہے تو. اچھا مفتی صاحب، یہ مفسرین کی ضرورت میں کیوں پڑتی ہے؟ کیا کسی مفسر کے بغیر ہم تفسیر نہیں سمجھ سکتے ہیں؟ دیکھیں قرآن جو ہے 2 علوم پہ مشتمل ہے، ایک علوم عقلیہ ہیں، دوسرے علوم نقلیہ ہیں. علوم نقلیہ کا تو سارا دار و مدار ہی مفسرین پر ہے نا. صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری آیتوں کی اپنی زبان مبارک سے تفصیل اور تشریح ارشاد فرما دی. صحیح. بات کا آدمی کچھ بھی آگے اس آیت سے مقصد نکالے، اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی تشریح کے اوپر فوقیت نہیں رکھ سکتا، اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی وضاحت و تشریح پر فوقیت نہیں رکھ سکتا. مثال کے طور پہ اللہ کے رسول نے اقیم الصلاۃ کی ایک تشریح نماز کی صورت میں قائم کر کے دکھائی. اللہ کے رسول نے وصوم رمضان، یا ہم کہتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور رمضان کے اندر روزے کس طرح رکھنے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی عملی زندگی میں کر کے دکھا. اسی طرح اللہ کے رسول نے زکوٰۃ کے مسائل خود بیان کر دیے. تو اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی بڑا شارح قرآن نہیں ہے. تو جتنے بھی لوگ نقل کرتے ہیں، ہمارے مجتہدین کرام ہو گئے، محدثین کرام ہو گئے یا مفسرین کرام ہو گئے، وہ اقوال رسول اور اقوال صحابہ کو ہی نقل کرتے ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو خود بیان کیا ہے، کسی صحابی یا تابعی بیان کرتا ہے، اور صحابی یا تابعی بھی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہی کر رہا ہوتا ہے. صحیح. تو نقل سے چارہ کار نہیں ہے. جو بھی تفاسیر کے اندر بات لی جائے گی نقل سے لی جائے گی. عقل سے وہ باتیں لی جا سکتی ہیں جن کا تعلق اجتہاد و استنباط سے ہو، اس کے لیے وہی شرائط ہے جو میں بھی ماقبل میں عرض کیا. خیر القرون کے اندر بھی اور اس کے بعد کے زمانے میں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ انہوں نے جو ہے قرآن کی احکامات جو ہے ان کو پہلے سمجھا، قرآن کے حفظ پہ اتنی توجہ نہیں دی، ان کے احکامات پہ توجہ دی، معنی پر. لیکن آج کے زمانے میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا 3 سال بچے کو صرف حفظ کرواتے ہیں، لیکن قرآن کی جو معنی ہے اس پہ تو زیادہ فوکس نہیں کرواتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ بچے کو قرآن کے معنی سے روک رہے ہیں. جو بچہ حافظ ہوتا ہے وہی آگے جا کے اس کے معنی کے وہی پڑھتا ہے. اصل بات یہ ہے بالکل ایسا ہی ہے کہ ابتدا کس سے کی جائے. حفظ کا مرحلہ ایسا ہے کہ اس کے لیے انتہائی یکسوئی اور انتہائی پختہ ذہن چاہیے. اور کم عمر کے اندر جب انسان کے اوپر اتنے زیادہ ذمہ داریاں نہیں ہیں، بوجھ نہیں ہے، بیوی بچے نہیں ہیں، اس کے اوپر جو ہے ایسی جو ہے وہ معاشی ذمہ داریاں نہیں ہیں، وہ ایسی عمر ہوتی ہے کہ اس کے اندر وہ بالکل یکسوئی کے ساتھ قرآن مجید حفظ کرنا چاہے تو بآسانی حفظ کر سکتا ہے. اس لیے بچے کو ابتداً قرآن مجید حفظ کرا دیا جاتا ہے. بعد میں وہی بچہ ہمارے یہاں درس نظامی میں آنے والے 90% حافظ ہی ہوتے ہیں. وہی حافظ بچے ہوتے ہیں جو آگے جا کے عالم بنتے ہیں. اور جو حضرت تھانی فرماتے ہیں جو آدمی حافظ ہو عالم نہ ہو وہ آدھا حافظ ہے. صحیح. اور جو آدمی عالم ہو حافظ نہ ہو وہ آدھا عالم. اس لیے کہ یہ دونوں علوم ایک دوسرے سے بالکل ملے ہوئے ہیں. یہ دونوں ملتے ہیں تبھی جا کے ایک باکمال آدمی پیدا ہوتا ہے. تو حافظ ہونا بھی بہت ضروری ہے. اور دوران حفظ چونکہ اس کو ہم نے صرف یکسوئی سے حفظ قرآن پر ہی توجہ دینی ہے، اس لیے ہم نے اس زمانے کے اندر اس کو علوم دینیہ سے یا دوسرے علوم سے الگ رکھا ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز بھی نہیں ہے کہ وہ یہ علم حاصل کر نہیں سکتا. اس کے لیے ایک موقع ہے، ایک اس کا میتھڈ ہے،
اور ایک اس کا پیریڈ ہے کہ جب وہ وقت آئے گا پہلے وہ حفظ قرآن سے فارغ ہو جائے، گردانوں سے فارغ ہو جائے، اس قرآن کو ازبر کر لے جس کی تشریحات اور توضیحات اس کو ساری زندگی حل کرنی ہے، اس کے بعد جا کے پھر وہ اس میدان میں درس نظامی کے اندر قدم رکھے اور وہاں پہ آگے وہ 8 سال کے اندر اسی قرآن جو علوم عالیہ کی پہلی قسم ہے اسی کی تشریحات، اسی کی توضیحات، اسی کی وضاحتیں وہ پڑھتا ہے. جب وہ سیکھتا ہے تو قرآن چونکہ پہلے سے یاد ہوتا ہے تو آدھا کام اس کا ہو چکا ہوتا ہے، پھر آدھا کام وہ کرتا ہے. درس نظامی کے فاضل سے ہی اگر کوئی علم حاصل کیا جائے ہم اسی کو معتبر سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دین کو نہیں جانتا کیا؟ ایسا نہیں ہے کہ اس کے علاوہ لوگ دین کو نہیں جانتے. اس زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ماشاءاللہ عالم نہیں ہے لیکن بہترین انداز میں دعوت تبلیغ اور اس کے کاموں سے جڑے ہوئے ہیں. کتنے سارے ایسے دعوت و تبلیغ والے ہمارے تبلیغی حضرات ہیں، کوئی بھی عالم نہیں ہوتا لیکن دین کی دعوت ایک منہج اور ایک صحیح طریقے کے مطابق دیتے ہیں. عقائد باطلہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اپنے آپ کو اہل علم، اہل راسخین فی العلم سے انہوں نے جوڑا ہوا ہوتا ہے، بالکل وہ دعوت کے دے سکتے ہیں. اسی طرح بہت سارے سوشل میڈیا پہ ایسے ہیں، یوتھ کلب والے ہیں اور دوسرے حضرات ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے دین کی دعوت دیتے ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں کس داعی سے کتنی بات لینی ہے. ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دیکھیں جس کا کام دعوت دینا ہے اس کا کام صرف اور صرف نصیحت کرنا ہے بس. آپ اس سے نصیحت حاصل کر لیں، وہ آپ کو برائیوں سے روک سکتا ہے، آپ اس کی کہنے پہ برائیوں سے رک جائیں. وہ آپ کو اچھائیوں کا حکم دے سکتا ہے، آپ اس کے کہنے پہ اچھائیوں پر آ جائیں. وہ اس کے مختلف نت نئے طریقے، نت نئے پیرائے اختیار کر سکتا ہے اچھائی کی طرف لانے کے لیے. آج کل موٹیویشنل ہزاروں اسپیکرز موجود ہیں جو بہت اچھے انداز میں، بہترین انداز میں آپ کو دعوت کے اندر اور نیچے اچھے کاموں کے اوپر ترغیب دے دیتے ہیں اور لوگ ان کی وجہ سے ماشاءاللہ کوئی دیندار بن جاتا ہے، کوئی نمازی بن جاتا ہے، کوئی ماں باپ کا فرما بردار بن جاتا ہے، کوئی اپنی جو ہے بیگم پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، گھر والوں بچوں پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، اس سے رک جاتا ہے. بہت سارے نصیحت کے کاموں کو ان دائیوں کی وجہ سے کیا جا سکتا ہے. تو جمعہ والے دن ممبر پر صرف مولوی کیوں بیٹھتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک اس کی ذمہ داریاں بہت ساری ہیں. صحیح. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ دوسرا وہاں نہیں بیٹھ سکتا، تبلیغی حضرات بھی وہاں پر ہوتے ہیں، وہ بھی بیٹھتے ہیں، لیکن وہاں پر اس کی ذمہ داریاں اور بھی بہت ساری ہیں. اس کی ذمہ داریوں کے اندر میں نے کہا نصیحت کے ساتھ ساتھ دوسری ایک بڑی ذمہ داری ہے مسائل شریعت سے آگاہ کرنا. یہ کام ہر ایک کے بس کا نہیں. دینی احکامات الہیہ سے بندے کو واقف کرنا کہ کون سی چیز تمہارے لیے حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، کون سی چیز جائز ہے، کون سی چیز ناجائز ہے، کس کام کو تم نے کرنا ہے، کس کام کو نہیں کرنا، کون سی چیز ذریعہ معاش کے اندر تمہارے لیے جواز کے دائروں میں آتی ہے، کون سی عدم جواز کے اندر جاتی ہیں، معاملات کی کون سی اقسام ایسی ہیں جو جائز کے اندر آتی ہیں، کون سی ناجائز میں آتی ہیں. یہ کام کسی نصیحت کرنے والے سے لینے کا نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب یہ نصیحت کرنے والے اپنے میدان، اپنے دائرے کو چھوڑتے ہیں اور مسائل کے اندر اپنی ٹانگ اڑا دیتے ہیں، عقائد کے اندر اپنی ٹانگ اڑا دیتے ہیں. اگر وہ دعوت کے میدان تک اپنے آپ کو رکھتے ہیں بہت اچھا تک، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب وہ دعوت کے میدان میں ایک طرح سے یوز ٹو ہو جاتے ہیں، مستعمل ہو جاتے ہیں، تو وہ لوگ فیل نہیں کرتے کہ ہم لوگ اپنے میدان کو کہاں کہاں اس کی باؤنڈریز کو کراس کر رہے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ مسائل کے اندر بھی وہ اپنی ہانکنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے وہ عقائد کے اندر فلاں فلاں صحابی کے اوپر تعان کرنا شروع کر دیا کیونکہ اس نے ایک روایت پڑھ لی تھی فلاں صحابی سے متعلق، اس نے کوئی تفسیری واقعہ پڑھ لیا، کوئی اس نے تاریخی واقعہ اٹھا کے پڑھ لیا فلاں صحابی کے مطابق، اس کو بیان کر دیا لوگوں کے اندر. تو یہ وہ ایسے ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے مزلت الاقدام، پیروں کے پھسلنے کی جگہ. یعنی جب وہ اپنے دائرے کو چھوڑ کر باؤنڈریز کو کراس کر کے باہر نکلتے ہیں اور دوسرے میدان میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ایز اے اسکالر پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. جیسے ذاکر نائک صاحب ہیں، ان کو باقاعدہ شیخ الاسلام صاحب نے منع کیا تھا کہ آپ جو ہے نا مسائل پہ گفتگو نہ کریں. بالکل ان کو منع بھی کیا تھا اور ماشاءاللہ انہوں نے اس کا اثر بھی لیا. صحیح. اور یہی وجہ ہے کہ وہ دعوت کے کام کرتے ہیں اور پھر دعوت کے میدان اور تقابل ادیان تک ہی اپنے آپ کو موقوف رکھتے ہیں. انہوں نے ایک باؤنڈری بنا لی اپنے گرد کہ میرا یہ میدان ہے. مسائل شرعیہ آتے ہیں وہ خود یہ کہتے ہیں کہ میں خود علماء سے پوچھتا ہوں اور استفتاء حاصل کرتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس کے لیے جو علوم درکار ہے وہ علوم فی الحال میرے پاس نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی جو بہت زیادہ زبردست علم رکھتا ہو اس کو تمام دنیا کا یا ہر چیز کا یا ہر جہت کا علم ہو. ایک ڈاکٹر ہے مثال کے طور پہ، وہ دل کا اسپیشلسٹ ہے، بعض اوقات وہ کان کے متعلق نہیں جانتا کہ کان کے خرابی کو کس طرح حل کرنا ہے. کوئی دماغ کا اسپیشلسٹ ہے، وہ آنکھوں کی خرابی کو نہیں جانتا، دونوں برابر میں لگی ہوئی ہیں، لیکن وہ ہے برین اسپیشلسٹ، نیورولوجسٹ. تو جو جس میدان کا، جس فیلڈ کا ماہر ہو اس کو چاہیے کہ اپنی باؤنڈریز میں رہے. اگر وہ دعوت کے لیے آیا ہے، داعی بن کے بیٹھا ہوا ہے، اپنے آپ کو واعظ و نصیحت تک محدود رکھے. وہ مسائل کے اندر، عقائد کے اندر اور دوسری چیزوں کے اندر جو پیروں کے پھسلنے کی جگہ ہے ان جگہوں پہ اپنے داخل نہ ہو اور ان جگہ پہ اپنا جو ہے وہ کوئی کام نہ کرے. اچھا مفتی صاحب، علی مرزا انجینئر، اہل دین ان سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ ان میں خرابی کیا آخر؟